الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرضنا واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نواقض اسلام میں سے بات چلی تھی کہ کافر کی تکفیر پر ہمارے اوپر کئی احکام مرتب ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلقات ان سے کیسے ہونا چاہیے کیسے نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے اس میں سے پہلی چیز بتائی گئی تھی کہ کفار سے بغض و دشمنی رکھنا اور ان سے دوستی نہ کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے. دوسری چیز بتائی گئی تھی مشرک کی تکفیر سے جو عمر ہمارے پر مرتب ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی مشرک کو کافر مر جائے تو کوئی مسلمان اس کے جنازے میں تجویز تکفیر میں شریک نہ ہو. اور تیسری چیز جو اس کتاب کے حوالے سے بتائی گئی وہ یہ کہ مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. چوتھی چیز مسلم عورت کے لیے کسی کافر سے نکاح جائز نہیں. اب آئیے کفار کی تکفیر اور ان سے برات پر پانچواں حکم کیا مرتب ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر وہ مسلمان پانچواں حکم جو مرتب ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہر وہ مسلمان بلاد کفر کو چھوڑ کر بلاد اسلام کی طرف واجبی طور پر ہجرت کرتے ہیں. بلاد کفر کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ پر رہتا ہے وہ انسان جہاں پر کفر اور شرک بھرے پڑے اور وہ اکیلا تنہا یا چند مسلمان وہاں بسے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اسلام پر عمل کرنا یا اسلام کے احکامات کو پورا کرنے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اب مسلمان پر ضروری اور واجب ہے کہ وہ ایسے علاقے کو چلا جائے جہاں پر اسلام کے احکام پر وہ آزادی کے ساتھ عمل کر سکے. آزادی کے ساتھ عمل کر سکے. اس کے پاس یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں وہاں پر تھا تو مجبور ہو کر یہ کام کر دیا. ایسا نہیں بہانہ چلے گا بلکہ حکم ہے کہ آپ اس کو ہجرت کرنا. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اسلام کے خاطر دین کے خاطر اللہ اس کے رسول کے خاطر ایک علاقہ کو چھوڑ کر ایسے علاقے کو چلے جانا جہاں پر اسلام پر دین پر اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر وہ آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے. اس کو ہجرت کہتے ہیں. تو آج یہ ہر اس مسلمان کے لیے ضروری ہے جو ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر اسلام پر عمل نہیں کر پاتا ہے اور پھر اس کو دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ہجرت کرے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 99 کے اندر ارشاد فرمایا 97 میں ارشاد فرمایا ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارضنا واسعة فتهاجروا فیہا فاولئک مأواهم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا غفورا. ترجمہ اس طرح ہے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کے روح قبض کرتے ہیں انتقال ہوا تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے دنیا میں؟ اللہ کی بات کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے کیسے زندگی کاٹتے تھے؟ یہ جواب دیتے کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے. یہ ہم ایسی جگہ تھے جہاں پر چاروں طرف کفار تھے مشرک تھے جن کی وجہ سے ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے. تو فرشتے جواب دیں فرشتے ان کو جواب دیں فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ اتنی بڑی زمین لمبی چوڑی پڑی تھی. اگر تم وہاں پر دین پر عمل کرنا مشکل تھا تو اس جگہ سے ہٹ جانا تھا تم اور ایسی جگہ چلے جانا تھا جہاں مسلمان رہتے تھے اور دین کے احکامات پر آزادی کے ساتھ تم عمل کر سکتے تھے. تو فرشتے ان کو جواب دیں زمین کی کشادہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے چھوڑ کر تم علاقہ کو. یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دو سکے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس میں ان لوگوں کے لیے سبق آموز باتیں ہیں عبرت ہے جو کرتے کہ کیا
کا حوالہ دینا یہ صحیح نہیں ہے. اسلام کا حکم ہے اگر تم مجبور ہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر اسلام پر عمل کر سکتے ہو. مگر جو مرد عورتیں اور بچے بے بس ہیں جو نکلنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں پاتے, بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا. ظالمی انفسین سے وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, جو لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدرت کرتے ہوئے بھی ہجرت نہیں کی. یعنی اس کو وسائل تھے, وہ چھوڑ کے جا سکتا تھا, ذریعہ تھا اس کے پاس, اس کے باوجود بھی نہیں کیا, تب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ گیا. البتہ جو ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں, یعنی جانے کے لیے وہ کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی سبیل نہیں ہے, مجبوری ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیے, سارے مسلمان اکٹھا ہجرت نہیں کی, کچھ مسلمان مکہ کے اندر بھی رہ گئے, مجبور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ جو ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے وہ معذور ہے, مگر جن کے پاس قدرت ہے ان پر ہجرت کرنے واجب ہے. راستہ ہے, جا سکتا ہے, لیکن صرف دوست احباب کی وجہ سے یعنی تو یہ دنیا کے قرض غائب کی بنیاد پر وہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا. تو جس کے پاس قدرت ہے ان پر ہجرت کرنا واجب ہے. ان کے لیے مشرکین کے درمیان ٹھہرنا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا, سنن ابو داؤد, سنن ترمذی, سنن نسائی کی روایت ہے, ناصر الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا. فرماتے انا بریء من کل مسلم یدور بین اظہر المشرکین, میں اس مسلمان سے بری ہوں جو ہجرت کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود مشرکین کے درمیان مقیم رہے. کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کیا, اور بہانہ کیا بنایا کہ ہم مجبور تھے, کافروں کے بیچ میں رہتے تھے جس کے بنا پر اسلام پر عمل نہیں کر سکتے. یہ بہانہ نہیں چلے گا. اب چھٹا حکم جو کفار مشرکین کے مطابق مرتب ہوتے وہ یہ ہے کہ کفار مشرکین سے سلام میں ہم پہل نہیں کریں, پہلے ہم سلام نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام, یہود و نصارہ سے سلام کرنے میں پہل نہ کرو, پہلے سلام مت کرو. یہ حدیث میں بنایا. ہاں اگر وہ پہلے سلام کر لیں تو جواب میں بس اتنا کہتے وعلیکم, یعنی تم پر بھی. یعنی بات ایک نقطہ میں بتانا چاہوں, اسلام نے ہمیں کفار مشرکین کو سلام میں پہل کرنے سے منع فرمایا, لیکن ہم اس سلام سے بچنے کے چکر میں گڈ مارننگ, نمستے وغیرہ کر دیتے ہیں. جبکہ سلام منع ہے تو پھر غلط الفاظ استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو اور زیادہ منع ہے. تو ہم کوشش کریں کہ بچنے کی, اور اگر کوئی کر دے ہم کو سلام السلام علیکم تو ہم اس کو صرف علیکم کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں کر سکتے. یہ چھٹا حکم. ساتواں حکم جو ایک ہمارے اوپر مرتب ہوتے کفار مشرکین کے مطابق وہ یہ کہ ان کو مجالس میں آگے نہ بڑھایا جائے, یعنی ان کو آگے بڑھا کر اپنے پیچھے رہ جائے نہیں, اور نہ ہی ان کے لیے راستہ کشادہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدًا فِي الطَّرِيقِ فَاسْتَرُوهُ إِلَىٰ أَزْهَكِهِ, تم ان سے کسی راستے میں ملو تو ان کو تنگ راہ کی طرف دبا دو. معلوم ہوا کہ ان کو راستہ چلنے سے روکا نہیں جائے گا, راستہ چلنے سے ہم روکے گے نہیں, بلکہ ان کے لیے مسلمان کی طرح کشادہ نہیں چھوڑی جائے. یعنی کوئی مسلمان آئے تو پورا کشادہ سے راستہ چھوڑ دیا جائے کہ جاؤ, ان کے لیے اس طرح نہیں کیا جا سکتا ہے. اور نہ ان کو گزرنے کے لیے آگے بڑھا جائے, انہیں تم پہلے چلے جاؤ بعد میں لے جاتا ہوں, ایسا بھی نہیں کر سکتے. ان کے لیے راہ کا تھوڑا سا حصہ چھوڑا جائے تاکہ وہ بطور امانت راستہ کے کنارے سے آئے جائے, کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک ذلیل الخوار ہے, اللہ کے نزدیک ذلیل الخوار ہے. اس طرح سے یعنی یہ ساتواں حکم جو ہمارا مرتب ہوتا ہے کہ کافروں کے متعلق وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے راستہ نہ چھوڑیں, راستہ آگے نہ بڑھایا جائے, اور ان کے لیے راستہ کو کشادہ نہ کیا جائے بلکہ راستہ کو تنگ کیا جائے. آٹھواں حکم جو مرتب ہوتے کافر پر یہ وہ بھی مرتب ہوتے کہ انہیں حرم مکی
میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ کے اندر جو حرم کے علاقہ ہے وہاں پر کافروں کو داخل ہونا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ بھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ ایک حکمت والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور نہ ہی ننگے طواف کیا جائے گا، کیونکہ خانہ کعبہ کے کچھ لوگ جو ننگے طواف کرتے تھے، پہلے نہ ننگا، ایک کپڑا بھی ہوتا تھا اور وہ لوگ طواف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اسی تاریخ سے انہیں حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا اور یہ حکم قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ اب وہ مکہ کے اندر اگر داخل ہونا چاہتے تو پھر اسلام قبول کر کے داخل ہو سکتے ہیں، اگر اسلام قبول نہیں کیا کافر و مشرک ہے تو پھر ایسے صورت میں مکہ کے حرم کے اندر وہ داخل دے سکتے ہیں۔ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ انہیں صرف مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ حدود حرم میں بھی داخل ہونے سے منع کر دیا گیا، یعنی حدود حرم کے اندر جو حد ہے، مکہ کے اندر جو حدود حرم ہے اس کے اندر کافر و مشرک کو داخل ہونے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، منع کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو روک دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی چند احکام ہیں جو مرتب ہوتے ہیں، انشاءاللہ کل اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی ان تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کچھ چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنے، باز رہنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔